بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اسلامی ٹاپکس پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں میں آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مسجد فتح میں پیر، منگل اور بدھ کو دعا مانگی، جو بدھ کے روز 2 نمازوں ظہر اور عصر کے درمیان قبول ہوئی اور چہرہ مبارک پر خوشی ظاہر ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ اور جب بھی مجھ پر کوئی مشکل مرحلہ آتا، میں نے بدھ کے دن اسی وقت میں ظہر اور عصر کے درمیان دعا کی، ہر بار میری دعا قبول ہوئی اور مجھے پتہ چل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے دل کی سختی کا شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اگر تو اپنی دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر۔ 200 سال کی گناہ معاف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن 100 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھے، اس کے 200 سال کے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے دوزخ کو دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ عورتیں بہت ہیں، وہ کفر کرتی ہیں۔ لوگوں نے کہا، کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، خاوند کا کفر ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اگر تو ایک عورت سے ساری عمر احسان کرے، پھر وہ ایک ذرا سی کوئی بات تجھ سے دیکھے جس کو پسند نہ کرتی ہو تو کہنے لگتی ہے، میں نے تجھ میں کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ دیا کرو، کیونکہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں تمہاری اکثرت ہے۔ عورتوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ صدقہ دینے کا حکم اس لیے دیا کہ صدقہ جہنم سے بچاؤ کا اہم ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا، سوا گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کی گناہ کو چھپا دیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں برا کام کیا تھا۔ رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔ وَالْعِلْمُ بِالصَّوَابِ۔ دوستو، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرو۔ جزاک اللہ خیر۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔